ایک ایسا بادشاہ جس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ پوری دنیا اس کے حکم پر چلتی ہو۔ ایک ایسا حکمران جس نے اپنے سر پر پہلی دفعہ تاج رکھا اور پھر غرور میں آ کر خود کو خدا کہہ دیا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے، فوجیں اس کے اشارے پر چلتی تھی اور پوری سلطنت میں اس کا حکم ہی قانون تھا۔ لیکن اسے بادشاہ کے محل میں ایک ایسی روح پیدا ہوئی جو سچ کی تلاش میں تھی، اور پھر ایک دن وہ بادشاہ کی اپنی بیٹی اس شخص پر ایمان لے آئی جسے اس کا باپ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ناظرین، تاریخ میں چند ایسے حکمران گزرے ہیں جنہیں اللہ نے بہت بڑی حکومت دی۔ روایت میں آتا ہے کہ دنیا کی مکمل حکومت صرف 4 بادشاہوں کو ملی ہے، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن حکمران تھے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں سے نمرود اور ایک بخت نصر کا نام لیا جاتا ہے۔ ان میں سے نمرود وہ بادشاہ تھا جس کا غرور اور تکبر تاریخ میں مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج شاہی رکھا، اور پھر اس کے غرور نے اسے اتنا اندھا کر دیا کہ اس نے کھلم کھلا خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ ذرا سوچے، انسان جب تکبر میں اندھا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی حقیقت بھول جاتا ہے، اور نمرود بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود نے اپنی سلطنت میں ایک عجیب قانون بنا دیا تھا۔ اس کا حکم تھا کہ پوری سلطنت میں اناج اور کھانے کی تمام چیزیں صرف اس کے قبضے میں ہوں گی، اور جو شخص اس کو خدا تسلیم کرے گا صرف اسی کو ہی کھانا دیا جائے گا، یعنی روٹی بھی تب ملے گی جب تم اس کی خدائی مانو گے۔ لہٰذا یہ ظلم کی انتہا تھی۔ لیکن اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک عظیم پیغمبر بھیجا، اور وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو صرف ایک بات کی دعوت دیتے تھے، اور وہ تھی توحید، یعنی اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے پوچھتے، تم پتھر اور لکڑی کے بتوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ کیا یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ بت پرست لوگ اپنے باپ دادا کے دین پر جمے ہوئے تھے، انہیں سچ سننا پسند ہی نہیں تھا۔ اور جب یہ بات نمرود تک پہنچی تو اس کا غرور اور بھی بھڑک اٹھا، اور اس نے سوچا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات پھیل گئی تو میری خدائی کا جھوٹا دعویٰ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ایک دن اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ کہتے ہیں کہ دربار لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ نمرود اپنے تخت پر بیٹھا تھا، اور اس کے آس پاس اس کے وزیر اور اس کے سپاہی کھڑے تھے۔ لہٰذا اس نے نہایت ہی غرور سے پوچھا کہ اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرسکون لہجے میں جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے ترنت جیل میں سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو آزاد کر دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا، اور پھر بولا، دیکھو ابراہیم، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شخص جہالت میں ڈوبا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے ایک اور دلیل دی۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ دلیل اتنی واضح تھی کہ نمرود خاموش ہو گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر حیران رہ گیا، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں غالب آ گئے۔ لیکن نمرود کے دل میں اب نفرت اور مزید بڑھ چکی تھی، اور اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے سب سے بھیانک طریقے سے سزا دی جائے گی۔ بہرحال کہتے ہیں کہ اسی دوران نمرود کے محل میں ایک دل ایسا بھی تھا جو سچ کو پہچان چکا تھا، اور وہ تھا نمرود کی اپنی بیٹی کا دل۔
اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سچ ہے۔ اس نے سمجھا کہ اصل قدرت صرف اللہ کی ہے، اور پھر ایک دن چھپ کر وہ اللہ پر ایمان لے آئی۔ ذرا سوچیں کہ ایک بیٹی جو ایک ظالم بادشاہ کے محل میں رہتی ہو لیکن پھر بھی سچ کا ساتھ دیتی ہو، یہ صرف ہمت ہی نہیں، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ جب نمرود کو پتہ چلا کہ اس کی اپنی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ روایت کے مطابق اس نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہ مانی تو اس نے اسے بھی سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس کی بیٹی نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا، اس نے صبر کیا اور اللہ پر یقین رکھا۔ اگر دیکھا جائے تو ہر دور میں سچ کو پہچاننے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اور سب سے مشکل ہوتا ہے سچ کا اس وقت قبول کرنا جب پوری دنیا اس کے خلاف ہو، اور نمرود کی بیٹی کا واقعہ اسی حقیقت کا زندہ ثبوت ہے۔ نمرود کی بیٹی ایک شہزادی تھی، اس کے پاس ہر وہ چیز تھی جو ایک بادشاہ کی بیٹی کے پاس ہوتی ہے، اعلیٰ کپڑے، خدمتگار، شاہی زندگی۔ لیکن کبھی کبھی زندگی کے ہر آسانی کے باوجود دل بے چین رہتا ہے۔ اس کا دل بھی اسی طرح بے چین تھا۔ وہ اکثر سوچتی کہ کیسے ممکن ہے کہ میرا باپ خدا ہو، لیکن کبھی کبھی انسان کو ایک ایسا لمحہ ملتا ہے جہاں اسے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یا تو سچ کا ساتھ دو یا دنیا کا، اور نمرود کی بیٹی کے سامنے بھی یہی فیصلہ تھا۔ ایک طرف اس کا باپ جو دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا، اور دوسری طرف تھا سچ جو اس کا دل قبول کر چکا تھا۔ ذرا سوچیں کہ اس وقت نمرود کے غصے کا عالم کیا ہوگا۔ ایک بادشاہ جسے پوری دنیا خدا مانتی ہو اور اس کی خود کی بیٹی اسے جھوٹا کہہ رہی ہو۔ بہرحال نمرود نے اپنی بیٹی کو بلایا۔ اس نے کہا کہ کیا یہ سچ ہے کہ تم ابراہیم کے رب پر ایمان لا چکی ہو؟ تو نمرود کی بیٹی نے ڈر کے باوجود سیدھا جواب دیا کہ ہاں، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے۔ یہ سنتے ہی نمرود کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے دھمکی دی، لیکن وہ نہ ڈری۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اکثر لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن نمرود کی بیٹی نہیں ٹوٹی۔ اس نے صبر کیا اور اللہ پر یقین رکھا کہ دنیا کی طاقت وقتی ہوتی ہے اور اصل طاقت تو صرف اللہ کی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس نے ہر مشکل کا سامنا کیا مگر اپنا ایمان نہیں چھوڑا، اور یہی اس کی اصل جیت تھی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچ کو پہچان کر اس پر قائم رہنا ہی اصل ہمت ہے۔